نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل سنن ابی داود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ اب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہوں، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، ایما، جو کوئی، امرأتن، عورت، نکحت، اس نے نکاح کیا، بغیر اذن، بغیر اجازت، موالیہا، اپنے ولی کے، فنکاحہا، تو اس کا نکاح باطل، باطل ہے۔ آئیے اب مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا نکاح الا بولی، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں۔ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کی ولی بن کر نکاح نہ کرے اور نہ ہی خود اپنا نکاح کرے، بلا شبہ وہ عورت زانیہ ہے جس نے اپنا نکاح خود کر لیا۔ ابن ماجہ۔ عورت کے نکاح کے لیے لازمی شرط اس کے ولی کی موجودگی ہے۔ جب تک ولی موجود نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ ولی سے مراد اس کا قریب ترین مرد رشتہ دار ہے، مثلاً باپ، دادا، نانا، تایا، چچا، ماموں، بھائی، اور اگر جوان ہو تو بیٹا۔ جس طرح بچوں کے ہر کام کے لیے اس کا باپ سرپرست ہوتا ہے، اسی طرح بہن یا بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے اس کا ولی کا ہونا ضروری ہے، تاکہ فریق ثانی سے معاملات طے کرتے وقت ذمہ دار ہو اور خدا نخواستہ کسی جھگڑے یا کشیدگی وغیرہ کی شکل میں وہی بیرون خانہ ذمہ داریاں اٹھائے۔ عدالت وغیرہ میں اگر پیشی وغیرہ بھگتانے جیسے امور ہوں تو وہی بھگتائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی نے ولی کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اگر مرد نے اس عورت سے صحبت کر لی تو اس کو مہر دیا جائے گا، اور اگر اس عورت کے اولیاء آپس میں اختلاف اور جھگڑا کریں تو پھر حاکم وقت ہر اس عورت کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔ ابو داؤد۔ ہاں، عورت شادی کے انتظامات وغیرہ دیکھ سکتی ہے، انتظامات کر سکتی ہے، باقی نکاح کا خطبہ مرد ہی پڑے گا۔ آج کل جو لڑکیاں گھروں سے فرار ہو کر عدالتوں میں جا کر اپنے آشناؤں سے شادیاں کر رہی ہیں، یعنی کورٹ میرج کر رہی ہیں، انہیں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ نکاح صرف مرد پڑھا سکتا ہے۔ عورت نہ تو اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی دوسری خاتون کا کر سکتی ہے۔ اپنا نکاح خود کرنے والی لڑکی کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانیہ عورت قرار دیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان سکت۔ رواہ البخاری۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اسی طرح کنواری کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنواری سے کیسے اجازت لیں؟ آپ نے فرمایا، اس کی اجازت بس یہی ہے کہ وہ سن کر خاموش ہو جائے۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تنکح الایم، بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے، حتی تستأمر، یہاں تک کہ اسے اجازت لی جائے، ولا تنکح البکر، اور نہ کنواری کا نکاح کیا جائے، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اسے اجازت طلب کر لی جائے۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وکیف اذنھا، اور اس کی اجازت کیسے لی جائے گی؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سکت، اگر وہ خاموش رہے۔ آئیے اب اسے مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تنکح الایم حتی تستأمر، ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ قالوا یا رسول اللہ، وکیف اذنھا؟ قال ان سکت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اسی طرح دوشیزہ کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنواری کی اجازت کیسے لیں؟ آپ نے فرمایا، اس کی اجازت بس یہی ہے کہ وہ سن کر خاموش ہو جائے۔ ایک خاتون خنسہ بنت خزام انصاریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا ہے مگر ان کی اجازت کے بغیر، حالانکہ وہ شوہر دیدہ تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باپ کا کیا ہوا نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ گویا شریعت کا منشا یہی ہے کہ عورت کا نکاح کرتے وقت اس کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ولی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوہ یا مطلقہ کا نکاح کر رہا ہو یا دوشیزہ کا، سب کی رضا حاصل کرے گا۔ شوہر دیدہ عورت تو خود بول کر بتا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنواری کی خاموشی کو ہی اس کی رضا کے مترادف قرار دیا ہے، اور اگر ولی عورت کی رضا کے بغیر زبردستی نکاح کر دے تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ اسے رکھے یا اسے رد کر دے، اور اگر وہ رد کرنا چاہتی ہے تو پھر عدالت کے ذریعے اس کو ختم کروانا ہوگا۔ اس حدیث میں اگرچہ شوہر دیدہ عورت کا ذکر ہے مگر یہ حکم عام ہے کہ عورت کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ لڑکی کا نکاح اس کا ولی کرے گا مگر لڑکی کی رضامندی سے کرے گا۔ بالغ لڑکی کی رضامندی نکاح کے لیے شرط ہے۔ اگر ولی زبردستی کرے تو پھر عورت کو نکاح عدالت سے فسخ کرانے کا اختیار ہے۔ اسی طرح نکاح کے وقت دو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، یعنی نکاح تب منعقد ہوتا ہے جب ولی اور دو عادل گواہ موجود ہوں۔ دارقطنی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے کوئی اولاد ہو تو وہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے ادب سکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اور اگر اولاد بالغ ہوئی اور اس نے اس کا نکاح نہ کیا جس کی وجہ سے اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو پھر اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ مشکات المصابیح۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جانا چاہیے۔ آج کل اس بات سے بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی جو مصیبت سر پر سوار ہو گئی ہے اس نے اس نصیحت کو پس پوچھ ڈلوا دیا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، لڑکیاں بھی ڈگریوں کی دوڑ دھوپ میں لڑکوں کے ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ شادی کریں تو کالج اور یونیورسٹی کیسے جائیں؟ دوسرے جب ڈگریاں حاصل کر لیتی ہیں تو اپنے برابر کا جوڑ نہیں ملتا۔ معاشرہ مخلوط ہونے کی وجہ سے فلمیں دیکھ دیکھ کر خواہشات کا ابھار ہوتا ہے،
شرعی نکاح ہوتا نہیں تو پھر ان خواہشات کے پورا کرنے کے لیے حلال نہ ہونے کی صورت میں حرام ہی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات والدین بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکا لڑکی شادی پر رضامند نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں اگر وہ کسی گناہ میں پڑتے ہیں تو ماں باپ تو گناہ سے بچ جاتے ہیں، وہی تنہا گناہ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر والدین شادی کرنے میں لاپرواہی اور غیر ذمہ داری برتتے ہیں اور اس وقت اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس صورت میں والدین پکڑ میں آ جائیں گے۔ نکاح کرتے وقت لڑکی اور لڑکے کی رضامندی اور فائدے کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی اور فریق کے فائدے اور منفعت کو سامنے نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اگر لڑکی یا لڑکا شادی کے وقت رضامند نہیں ہے اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے تو گویا ان کا نکاح ہی نہیں ہوتا، اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر ان کے تعلقات اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کیا رہتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت نے اس بات پر بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ لڑکی سے اس کے نکاح کے وقت اجازت لی جائے، کیونکہ لڑکا تو جب مرضی ہو ولی کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن لڑکی کے لیے ولی کی اجازت اور ولی کی شمولیت لازمی شرط ہے۔ اب اگر لڑکی خاموش ہوتی ہے یا ہنس پڑتی ہے یا رو دیتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ اس کا ہنسنا، رونا یا خاموش ہونا انکار کی وجہ سے ہے یا اقرار کی وجہ سے، تو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ زبردستی اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، جیسے آج کل بہت سے مسائل بن چکے ہیں۔ والدین بسا اوقات حق مہر کے علاوہ لڑکی کے لیے پیسے لیتے ہیں، اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر بالفرض لڑکی کو کسی دوسرے کے نکاح کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، یعنی میرا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ یا تمہاری بہن کے ساتھ اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ، اور اس میں اگر حق مہر نہ رکھا جائے تو بھی شریعت میں شادی کی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر دونوں طرف حق مہر رکھا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مردوں سے کوئی قتل یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں بسا اوقات لڑکی کو ان کے گھر کے کسی فرد کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے، چاہے لڑکی کی مرضی نہ ہو، اگرچہ وہ لڑکا دیندار نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی جہاں کی لڑکی کی مرضی نہ ہو وہاں اس کا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ہر اس فرد کا گناہ اس کے سر پر ہے جس نے وہ گناہ کیا، اس کی وجہ سے اس کی بیٹی، بہن یا کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر نابالغی میں لڑکی کا نکاح کر دیا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ جب آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ بہت کم عمر تھی، اگرچہ رخصتی بعد میں ہوئی لیکن جس وقت نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ تو اگر رشتہ مناسب ہو اور ولی بہتر اور دیندار رشتہ دیکھ کر اگر نابالغ ہوتے ہوئے بھی بیٹی کا نکاح کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے لڑکی کے لیے مستقبل کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو تب اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح بعض اوقات کنواری لڑکی جس کو معاملات اور حکمتیں سمجھ نہیں آتی، اگر کسی رشتے کے لیے رضامند ہوتی ہے لیکن والدین اس کو غیر مناسب سمجھتے ہیں تو والدین اگر اس کو اعتماد میں لے کر اسے سمجھاتے ہیں اور لڑکی کی رائے کو رد کرتے ہیں جبکہ لڑکی کا فائدہ مقصد ہو تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ معاملات جو دین نے ہمارے لیے آسان کیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔